السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کسی کے پاس جانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ 80% سے زائد جادو اور جسمانی بیماری کی علامتیں ایک سی ہیں۔ جادو برحق ہے اور عملیات و وظائف اپنا اثر رکھتے ہیں۔ جنات کا ذکر قرآن سمیت دیگر مقدس کتاب میں بھی ہے۔ جادو کے اثرات ایسے ہی ہیں جیسے کسی بھی دوسری بیماری کے ہیں، یعنی یہ آپ کی باڈی کیمسٹری کو بگاڑتا ہے۔ جادو آپ کی بلڈ سرکولیشن دل و دماغ پر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہی کام وائرس اور بیکٹیریا کا بھی ہے، یعنی آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، بلڈ پریشر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، یا کسی بھی طرح خود کی سرکولیشن میں تبدیلی رونما ہو تو اس کا اثر آپ کے مزاج پر بھی پڑتا ہے۔ آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے یا بات بات پر غصہ آتا ہے۔ آپ کی فیصلہ سازی کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ آپ سے غلط فیصلے ہونے لگتے ہیں۔ آپ مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ آپ کی سانس کی رفتار میں فرق آتا ہے۔ آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ کوئی شخص آپ کے دل سے اتر جاتا ہے۔ آپ کو کسی کے ہر کام میں نقص نظر آنے لگتا ہے۔ آپ بلا وجہ کسی کو پسند کرنے یا نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے مابعد اثرات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ہر کام نہ چاہتے ہوئے غلط کرتے ہیں کیونکہ آپ کی دماغی صلاحیتیں متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، یا آپ اپنے بوس کو بلا وجہ برے لگنے لگتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ملازمت چلی جاتی ہے یا کہیں زیادہ عرصہ کام نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان کی جڑ وہی ہوتی ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن اور اعضاء خصوصاً دل و دماغ کی روٹین ورکنگ میں تبدیلی۔ روحانی علاج کرنے والے انہی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظاہری علامتیں جادو کے ساتھ ساتھ کسی بھی دوسری بیماری کی بھی ہیں۔ اسی لیے میڈیکل سائنس خصوصاً ڈاکٹر جادو کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہی علامات ان کے علم کے مطابق کسی نہ کسی بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ جادو اور ظاہری بیماری میں ایک فرق یہ بھی آتا ہے کہ بیماری ادویات سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن جادو یا عملیات میں ادویات کا اثر نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے بھی پہلے ادویات اور علاج کروا کر ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں اکثر لوگ اصل بیماری کو بھی جادو ٹونا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری اسباب ایسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ جادو نہ ہو بلکہ روٹین کی کسی بیماری کی علامت ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پر جادو ہو لیکن وہ میڈیکل علاج ہی کرواتا رہے۔ اس لیے سب سے پہلے تشخیص ضروری ہے۔ اچھا روحانی معالج، عامل، بزرگ، پیر ایسی صورت میں سب سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ اس کے پاس آنے والے بندے کو جسمانی عارضہ ہے یا روحانی۔ اس کی باڈی کیمسٹری میں تبدیلی میڈیکل سائنس کی ہے یا روح کی۔ اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ علاج کہاں سے اور کیسے ہوگا۔ اگر جادو ثابت نہ ہو تو وہ میڈیکل ڈاکٹر سے علاج کروانے کا مشورہ دے گا۔ ایسی صورت میں میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج، دم درود یا وظائف کی مدد لینے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اصل علاج ڈاکٹر سے ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو ٹونا، جنات، معقل اور ان کے ذریعے کوئی کام کرنا اتنا آسان اور عام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہر شخص کے بس کی بات ہے۔ ہر شخص جادو کا شکار نہیں ہوتا۔ 80% افراد نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن انہیں جادو اور سفلی اثرات کا شکار بنا دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ نظر بد عام چیز ہے جو حسد سے جنم لیتی ہے۔ جادو انتہائی حد تک کا انتقامی جذبہ ہے۔ وظائف روح کی پاکی اور شفافیت کے ساتھ ساتھ تسکین قلب کی وجہ بنتے ہیں۔ موکلات اپنے ہر عمل یعنی پڑھائی کا بوجھن مانگتے ہیں، اس لیے عامل انہیں ہر وقت استعمال نہیں کرتے۔ جنات اور انسان کا تعلق تقریباً برابری کی دوستی والا ہے۔ ان سے اتنا ہی کام لیا جا سکتا ہے جتنا انسان کسی دوست سے اس کی عزت و وقار کو قائم رکھتے ہوئے لے سکتا ہے۔ ستارہ شناسی اور پامسٹری سائنسی علوم ہیں جو کیلکولیشن پر چلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے آپ پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نہ تو ہر شخص جادو ٹونے کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی ہر عمل
ہر شخص کے لیے ہوتا ہے۔ اصل وجہ کی تشخیص اور اس کا مقررہ علاج بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ پیٹ میں درد بد ہضمی کی ہو اور ڈاکٹر اپینڈکس کا آپریشن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔